بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تہجد کی نماز کے بارے میں بتائیں گے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر کب ختم ہوتا ہے، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھائی جاتی ہے، اور پھر آخر میں یہ کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھیے، آپ لوگوں سے درخواست ہے ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش بخت لوگ ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ کریم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا، سب سے پہلے نمبر پر تو وہ شخص ہے جو رات کو اس وقت اٹھ کر جب ساری خلقت سوئی ہوئی ہوتی ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا خوش نصیب انسان وہ ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے اس بندے کا یہ عمل دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور فرمایا دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ 3 ایسے خوشبخت افراد ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ کریم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، تہجد کی جو نماز ہے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے رہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کچھ یوں بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی کہ 5 وقت کی جو فرض نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے، حضور نے فرمایا وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو معززین ناظرین، باقاعدگی سے ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، جاب نہیں مل رہی ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو آپ اس نماز کو پڑھنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کی وہ پریشانی، آپ کا وہ مسئلہ اللہ کے فضل کرم سے ضرور حل ہو جائے گا۔ اب یہ سمجھیے کہ اس نماز کے پڑھنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی جو نماز ہے اس کا وقت صرف اور صرف صبح کے ٹائم ہی ہوتا ہے، یعنی جو اذان فجر سے پہلے سحری کا ٹائم ہوتا ہے، یہی وقت نماز تہجد ادا کرنے کا ہے، اس سے پہلے ادا کی جا نہیں سکتی، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس مسئلے کو بڑے دھیان سے سمجھ لیجئے۔ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز جب آپ پڑھ چکے ہیں تو اسی وقت سے ہی آپ کے لیے تہجد کی نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ اب جب آپ سو کر اٹھیں گے، یعنی نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، 5 منٹ کے لیے بھی سو گئے یا 10 منٹ کے لیے آپ کی آنکھ لگی یا آدھا گھنٹہ تک نیند لگی، جب بھی رات کی کسی بھی وقت میں آپ کی آنکھ کھلی ہے تو وہ آپ کی تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ آپ اس ٹائم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر تہجد کی نماز کا ٹائم کب تک باقی رہتا ہے، اس کا آخری وقت کب تک ختم ہوتا ہے، تو جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے نماز تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب پھر آپ رات کے کسی بھی وقت میں نماز تہجد کی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل ترین نماز تہجد پڑھنے کا جو وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت انسان گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔
गर्म और नरम बिस्तर का छोड़ना जो है यह बहुत ही आजमाइश और इम्तिहान का वक्त होता है, क्योंकि गर्म बिस्तर को छोड़कर नमाज के लिए वजू करना यह नफ्स पर इंतहाई गिरा गुजरता है। तो जो चीज़ इंसानी नफ्स को मुश्किल में डालती है उस अमल का सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उस वक्त इंसान अपने नफ्स को कुचल कर गर्म बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के हुजूर तहज्जुद की अदाई के लिए सरफ सजूद हो रहा होता है। तो लिहाजा नमाज तहज्जुद का जो अफजल वक्त है वह सुबह सहरी का वक्त है। अलबत्ता जब आप ईशा की नमाज पढ़ चुके हैं तो उस वक्त से ही तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। फिर रात के किसी भी हिस्से में आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इस नमाज की रकातें कितनी हैं, तो इस हवाले से याद रखिए इस नमाज की कम से कम 2 रकातें हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें भी हैं। हदीस मुबारका से साबित है, अगर आपके पास वक्त है तो कम से कम 4 रकात तो ज़रूर अदा कीजिए, लेकिन इंतहाई कम वक्त है यानी कि 2 रकात पढ़ने का आपके पास वक्त है तो फिर 2 ही पढ़ ले और कुरान मजीद की कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं। और आखिर में यह बात तहज्जुद की नियत कैसे की जाती है, तो मोहतरम नाजरीन इस नमाज की नियत भी दूसरी नमाज के फ़र्ज सुन्नत नफल की तरह ही की जाती है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।